میرے محترم بھائی اور دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلباء ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج اگر ہم دنیا کی طرف دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول کہ پیغمبر علیہ السلام جو تمہیں دے وہ لے لو۔ جو دین، جو شریعت، جو احکامات، جو طریقے، جو احادیث پیغمبر علیہ السلام دے، ان تعلیمات کو لے لو، اور جن تعلیمات سے پیغمبر علیہ السلام منع فرمائے تو ان سے منع ہو جاؤ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کم علمی کی وجہ سے اور کم فہم کی وجہ سے ربیع الاول کو مناتے ہیں، اور اس طور پر مناتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ما کان اور ما یکون ہر جگہ ہر مکان میں موجود ہے۔ اگرچہ پیغمبر علیہ السلام اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ بات برحق ہے کہ آپ علیہ السلام اس ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا پوری انسانیت کے لیے، نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اس کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو تمام انسانوں کا معشوق، تمام مسلمان اور مومنین میں، کل کائنات میں سب سے افضل انسان آپ علیہ السلام ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی تو وفات پر غم بھی منانا چاہیے۔ تو 12 ربیع الاول کو لوگ خوشی مناتے ہیں، اکثر لوگ اپنی کم علمی اور کم فہم کی وجہ سے کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ پھر اگر منانا ہو تو جائز طریقے سے منایا جائے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، خوشی ہے، لیکن دنیا سے چلے گئے تو غم ہے۔ لیکن یہ طریقہ کہ روڈوں پہ نکلنا، جھنڈے لگانا، قمقمے سجانا اور لاکھوں کروڑوں روپے بے جا خرچ کرنا، پاپڑ، کیک، سموسے اور خوراک کی کئی قسم کی چیزیں رسول اللہ کے نام پہ دینا، یہ بدعت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ میرے پیدائش کے دن جو ہے اس دن خوشی مناؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کبھی نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے بعد خلیفہ بنے، 2 سال انہوں نے حکومت کی، خلافت چلائی۔ اس کے دور میں کسی نے یہ نہیں منایا جو آج کل عید میلاد النبی منا رہے۔ عید میلاد النبی کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، عید میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی، انہوں نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اسی طریقے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً 5 سال خلافت کی، انہوں نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اسی طریقے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ عید میلاد النبی منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔
یہ بدعت سن 600 ہجری میں مظفر الدین اربلی نامی ایک بادشاہ ہے، انہوں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا کہ 12 ربیع الاول کے دن پیغمبر علیہ السلام دنیا میں آئے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ پہلے سال میں انہوں نے یہ کہا کہ آؤ درود شریف پڑھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو وہاں سے اس نے یہ ایجاد شروع کیا، پھر یہ موقوف رہا۔ پھر آج کے دور میں جو ہمیں نظر آتے ہیں عید میلاد النبی منانے والے، ان کے 2 اکابرین ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے پھر یہ ایجاد کیا کہ 12 ربیع الاول کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں، اور مناتے ہیں کس طرح؟ روڈوں پہ نکلتے ہیں، نماز کی کوئی فرمان نہیں، عبادت کی کوئی تمیز نہیں، ذکر و اذکار نہیں ہے، مرد اور عورتیں اکٹھے نکلتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی مناتے ہو تو مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، اور پیغمبر علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرو، جمیع صحابہ کے لیے ایصال ثواب کرو، جتنے علماء بزرگان دین گزرے ان کے لیے دعا کرو۔ یہ طریقہ کہ روڈوں پہ نکلنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کہاں بھی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا، نہ احادیث میں ملے گا، نہ محدثین سے ملے گا، نہ مفسرین سے ملے گا، نہ فقہائے امت سے ملے گا، نہ کسی اور عالم دین سے آپ کو اس کا ثبوت ملے گا جو برحق ہو۔ تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، جو طریقہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے۔ کل بدعت فی النار، یہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو آگ میں لے جاتی ہے، جہنم میں یہ پہنچائے گا بدعت۔ اور اس میں یہ فضول خرچی بھی ہے کہ کتنے کمکمے سجاتے ہیں، جھنڈے اسلام پہ خریدتے ہیں اور جھنڈے بناتے ہیں، پھر اس کو لگاتے ہیں، اور اسی طریقے پر بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، وہ موم بتیاں جلاتے ہیں، باقاعدہ اس کو ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ یہ کسی نبی سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں، کسی پیر سے ثابت نہیں ہے، کسی ولی سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنا گھریلوی طریقہ ہے، اور شیطانی رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے بدعات سے بچیں، اس طرح رسومات سے بچیں جو اسلام میں نئے نئے چیزیں لاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے نا، بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں نئی چیز کو لاتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس طرح محافل میں نہ جائیں، اور اس سے خود بھی بچے، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں کہ تیسری عید کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، عید میلاد النبی، اور اس میں باقاعدہ طور پر بیت اللہ کا تصویر بناتے ہیں اور گنبد خضرا بناتے ہیں، مدینہ منورہ کی گنبد کی تصویر بناتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، مرد اور عورتیں اکٹھے وہاں جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طریقے پر پیغمبر علیہ السلام کی نالین کی تصویر بناتے ہیں اور اس کے بھی طواف کرتے اور اس کو چومتے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے اور کیا ہے؟ بیت اللہ کی تصویر بنانا اور اس کے ارد گرد طواف کرنا، پھر اس کو مجلس ختم کرتے وقت پالنا اور ختم کرنا بے ادبی کے ساتھ، تو یہ گناہ نہیں ہے اور کیا ہے؟ بیت اللہ کا تصویر بنانا اور مدینہ منورہ کا گنبد بنانا اور سب مرد اور عورتیں اکٹھے وہاں جا کر اس کو چومنا،
اور مجلس کے اختتام پر اس کو پار کر پھینکنا یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہٰذا اس طرح کے محافل سے، اس طرح کے جلوسوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ جو تعلیمات پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نہ دیے ہو ہم اس پر کیوں عمل کریں؟ ہمارے لیے تو آئیڈیل پیغمبر علیہ السلام کا ہے، نمونہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے احادیث پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کے ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔